الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح۔ عمل صالح سے مراد تین چیزیں ہیں: اخلاقیات، عبادات اور معاملات۔ اخلاقیات سے مراد یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں کے ناخن تک انسان کا جسم کیسا ہوگا، ایک مسلمان کا جسم کیسا ہوگا، آنکھ کو، کان، زبان، ہاتھ پاؤں کا استعمال کس طرح کرے گا، ایسے کہتے ہیں اخلاقیات۔ اگر اسلام کے مطابق ہو تو اسلامی اخلاقیات بصورت دیگر نہیں۔ دوسرا ہے عبادات۔ عبادات سے مراد یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے معاملات۔ معاملات سے مراد ہے کہ انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا، اس کے حقوق اور فرائض کیا ہوں گے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح نبھائیں گے۔ ان تینوں حوالوں سے اسلام تفصیل کے ساتھ احکامات دیتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ اس زندگی میں خصوصی طور پر توجہ یہ عبادات پر تھی، عقائد پر تھی، رب کائنات کے ساتھ تعلق پر تھی۔ انسان کے اخلاقیات کیسے ہوں گے یا معاملات کیسے ہوں گے، تفصیلی احکامات اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں ہیں کہ اب ایک مسلمان کے معاملات کیسے ہوں گے بحیثیت حکمران یا بحیثیت رعایا یا ایک شہری کے۔ تو یہ پوری تفصیل، خصوصاً معاملات کی تفصیلات اب مدنی زندگی میں بیان ہوں گے۔ اور اب یہ انتہائی مشکل دور ہے جس پر بات کرنا، چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کی مثال ایک سمندر جیسی ہے۔ اس پر جتنی بھی بات کی جائے یہ محض ایک قطرے کی مانند ہے۔ تو ہم صرف کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت اس سے جتنا ہو سکے ہم سیکھنے کی یا سیکھنے کے انداز پر بات کریں گے۔ تو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ اب یہاں سے ایک نئی دور کا آغاز، ایک نئے لوگوں کے ساتھ ایک نئی نظام کے تحت شروع ہوتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے قیام کو ہم دیکھیں تو سب سے بڑی بات یہ کہ ایک داعی کی زندگی، ایک مبلغ کی زندگی، ایک تحریک چلانے والے کی زندگی یا ایک نظام نافذ یا قائم کرنے والے کی زندگی ہر وقت چیلنجز سے بری ہوئی ہوتی ہے، ہر وقت اس کے مشکلات درپیش ہوتے ہیں، صرف ان کی نوعیت تبدیل ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کو ہم دیکھیں تو قیام کے ساتھ ہی آپ کو ایک نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ صرف مشرکین مکہ سے تھا۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم مسلمانوں کی تھی اور پھر وہ مسلمان بھی دو قسم کے تھے۔ ایک مدینہ منورہ کے اصل باشندے جن کو انصار کہا جاتا ہے، ان انصار کے پاس اپنا گھر بھی تھا، اپنا ذریعہ معاش بھی تھا، اہل و عیال بھی تھا، ایک زندگی تھی۔ اور دوسری قسم کے مسلمان وہ تھے جو مہاجر تھے، مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے۔ ان مہاجرین کے پاس نہ تو اپنے اہل و عیال تھے، نہ زندگی گزارنے کے لیے ذریعہ معاش تھا، اور نہ ہی ان کے پاس گھر تھا۔
اب ان مہاجرین کی آبادکاری ایک الگ مسئلہ تھا، مدینے کی معاش انصار کی کمزور تھی، یہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اب جن مسلمانوں کے ساتھ تھا تو مکی دور میں فقط عقائد کی بات تھی، لیکن اب یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی زندگی کے لیے چیلنجز مزید بڑھ گئے، اب ان پر ذمہ داریاں عائد ہو گئی، اب وہ ایک نظام کے نافذ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے، اب ان کے لیے رب کی جانب سے احکامات نازل ہوتے تھے اور انہی احکامات کے مطابق ان کو زندگی گزارنا اور پھر انہی احکامات کو نافذ کرنا تھا۔ تو لہٰذا وہاں پر فقط مکہ میں عبادات اور اخلاقیات کی بات تھی، عبادات کی بات تھی، عقائد کی بات تھی، لیکن مدینی زندگی میں اب نظام کی بات تھی۔ تو نظام ایک بندہ اگر عقیدہ جیسا بھی رکھے، عبادت جیسا بھی کرے، ان کے اخلاق جیسے بھی ہو، یہ اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہوتا زندگی گزارنے کا، لیکن جب آپ ایک نظام کے لیے لڑنا شروع کرے اور ایک نئی نظام نافذ کرنا شروع کرے، تب یہ زندگی کا سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مشرکین کے ساتھ تھا۔ پھر ان مشرکین کے بھی دو قسم تھے، ایک مشرکین وہ جو تردد کے شکار تھے اور بعد میں یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور دوسری قسم کے مشرکین وہ تھے جو بعد میں مسلمانوں کا مقابلہ تو نہ کر سکے اور مصلحتاً خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن اندر سے یہ کافر تھے، اور یہ منافقین کی گروہ تھی جو کہ ایک مضبوط گروہ تھی، اور یہ وہی مشرکین تھے جن کی قیادت، جن کی سیادت، جن کی سرداری اور جن کی حکومت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی، اور ان کا سردار یا سربراہ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، رئیس المنافق۔ یہ مشرکین کا یہ گروہ بعد میں منافقین کا گروہ بنا۔ تب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدنی زندگی میں ان منافقین کا بھی سامنا تھا، جو کہ قسم کے استین کے سام تھے۔ ظاہر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے اور اللہ کے رسول کی رسالت و خدا کی خدائی کا اقرار کرنے والے تھے، لیکن اندر سے یہ لوگ منافق تھے، گمراہ تھے، مشرک تھے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ یا معاملہ ایک الگ مشکل مسئلہ تھا۔ تیسری گروہ یہود کی تھی، جو اس وقت معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے مضبوط اور مستحکم تھے۔ عرب کے یہ مدینے کے یہ عرب قبائل ان کے مقروض ہوا کرتے تھے۔ اب یہ ان مضبوط اور مستحکم یہود کے قبائل کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلنگ کرنا پڑا تھا، تو یہ ایک الگ چیلنج تھی۔ مطلب تین قسم کے لوگ، مسلمان، منافقین، مشرکین اور یہود کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلنگ کرنی پڑی۔ اور اسی کے ساتھ ہم دیکھیں تو مدینہ منورہ میں قیام کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے چیلنجز درپیش تھے۔ ان کے علاوہ مثلا سیاسی میدان میں ہم دیکھیں تو اس وقت پوری عرب پر قریش کا ہوڑ تھا، قریش کی سیادت و قیادت تھی، لوگ ان کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے تھے، ان کو توجہ دیتے تھے اور ان کی طرف دیکھتے تھے۔ مدینہ کے ان قبائل اوس و خزرج کی حیثیت کمزور تھی عرب کے نظر میں یا وہاں کے قبائل کی نگاہ میں، تو اس سیاسی اعتبار سے بھی مدینہ قابل التفات یا لوگوں کی توجہ کا مرکز یا یہاں پر لوگ توجہ نہیں دیتے تھے، تو ان کو سیاسی میدان میں ایک طاقت بنانا بھی ایک چیلنج تھا۔ معاشرتی اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ لوگ قبائل کے میں بٹے ہوئے تھے، خون کی بنیاد پر اور عصبیت کی بنیاد پر ان کے رشتے ناتے تھے، اور خون کی بنیاد پر یہ آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اور سال ہر سال ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی اور قتل و قتال میں سینکڑوں لوگ مرتے تھے۔ تو معاشرتی اعتبار سے بھی یہ لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی سیادت کو برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ ایک الگ مسئلہ تھا۔
کہ ان کو آپس میں متحد کرنا، ان کو جمع کرنا، ان کے درمیان عصبیت خون کی بنیاد پر یہ ختم کرنا اور اسلام کی بنیاد پر ان کو ایک کرنا، یہ بھی ایک چیلنج تھا۔ معاشی اعتبار سے ہم دیکھیں تو جس طرح عصر حاضر میں پوری دنیا پر یہود نے، اسرائیل نے IMF اور ورلڈ بینک کے نام سے پنجے گاڑے ہیں، پوری دنیا کی اکثریت ان کا مقروض ہے، اسی طرح وہاں مدینہ میں بھی یہ عرب قبائل اوس و خزرج یہ یہود کے مقروض تھے، اور یہود سود کی بنیاد پر، سود پر ان کو قرضے دے دیتے، اور جو ان کی یہ اوس و خزرج قبائل جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہو گئے تھے، جنگجو طبیعت اور فطرت کی بنیاد پر یہ آپس میں لڑتے تھے، اسی لیے ان کی معاش بھی کمزور تھی، لہٰذا یہود کی معاشی تسلط سے آزادی دلانا ان مسلمانوں کو یہ بھی ایک بہت بڑی چیلنج تھی۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو مذہبی میدان میں بھی یہود کو ایک غلبہ حاصل تھا مدینے کے اوپر، لوگ ان کو اہل کتاب سمجھتے تھے، اور تحریر و تقریر اور کتابت کے میدان میں بھی ان کو سیادت برتری حاصل تھی، انصار اپنے بچے ان کے پاس بیچتے تھے۔ تو اب مذہبی میدان میں بھی ان کا مقابلہ کرنا بھی ایک چیلنج تھا۔ دوسری طرف بروز اول سے یہود کا یہ موقف تھا کہ چونکہ یہود کا تعلق بنو اسحاق سے ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، تو یہود نے یہ عزم کی تھی کہ وہ آخری دم تک اس کی مخالفت کریں گے اور بنو اسماعیل کی سیادت و قیادت کو قبول نہیں کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں پہلا قدم رکھتے ہی آپ کو بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، مختلف لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا پڑا، اور اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان یا وہاں کے منافقین یا وہاں پہ آباد یہود کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہیں، ان کو کس طرح اپنے ساتھ آگے لے جاتے ہیں، مدینہ کے مسلمانوں کے پھر معاشرتی، معاشی، مذہبی اور سیاسی مسائل کو کس طرح حل کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت سی رہنمائی ہے، اسباق ہے، دروس ہے، اور آج کے لیے ہم اس سے بڑی رہنمائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیلنجز کا مقابلہ کس طرح کیا اور ان مسائل کا سامنا کس طرح کیا، ان کو کس طرح حل کیا، انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں ہم ان پر سبقاً ایک ایک پر بات کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔